آج ہم ایک نئی بک شروع کریں گے، مینرز، آداب ان اسلام۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کو پتہ ہے ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، اور اخلاق کب اچھا ہوتا ہے؟ جب وہ اس کے اندر ادب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر چیز کا ادب سکھایا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے بیت الخلاء کے آداب، یعنی جب ہم واش روم جاتے ہیں تو اس کے کیا آداب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ہمارا دین، ہمارا خوبصورت دین ہمیں ہر بات کی تعلیم دیتا ہے اور ہر معاملے میں ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں ہمارے نبی نے بیت الخلاء جانے کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ بیت الخلاء کس کو بولتے ہیں؟ واش روم کو۔ واش روم کو بولتے ہیں بیت الخلاء۔ تو بیت الخلاء جانے کے بھی آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ کیا کیا آداب ہیں؟ بیت الخلاء میں ذکر اور اذکار نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایک بار آپ واش روم کے اندر چلے گئے تو آپ کو وہاں پر اللہ کا ذکر، اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا چاہیے، ہمیشہ لیفٹ ہینڈ یوز کرنا چاہیے اپنی شرمگاہ کو دھونے کے لیے۔ اسلام ہمیں کچھ جگہوں پر رفع حاجت کرنے سے منع کرتا ہے، جیسے سائے دار درخت جگہوں یا جہاں سے لوگ گزرتے ہوں، جیسے اگر کہیں ہم کسی راستے سے گزر رہے ہیں اور جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس کو واش روم جانا ہے، تو ایسی جگہ نہیں بٹھانا چاہیے جہاں کوئی سایہ دار درخت ہو یا لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہو، یعنی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ پیشاب کھڑے ہو کر نہ کریں تاکہ پیشاب کی چھینٹیں کپڑوں پر نہ لگیں۔ یہ جو گندگی ہوتی ہے، پیشاب کی جو چھینٹیں ہوتی ہیں، یہ قبر کے عذاب کا سبب بنتی ہیں، یعنی اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، تو یہ بہت بہت ہی ناپاک چیز ہے۔ تو اگر کبھی بائی چانس اگر پیروں پہ چھینٹیں آ جائیں تو اس کو فوراً دھو دینا چاہیے اچھی طرح سے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ چھینٹیں نہیں آئیں۔ اسی طرح سے کپڑوں پر بھی چھینٹیں نہیں آنی چاہیے، اگر کپڑوں پر چھینٹیں آ گئے تو وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، پھر اس میں نماز بھی نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہو تو فوراً کپڑوں کو چینج کر کے انہیں دھو دینا چاہیے۔ اب جب واش روم میں بیٹھتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ سطر نہ کھولیں، یعنی جو پورے کپڑے اتار کے نہ بیٹھیں اس طرح سے۔ یہ سب چیزیں چھوٹے سے بچوں کو سے سمجھانی چاہیے بچوں کو، تاکہ وہ بڑے ہوتے ہوتے تک ان کو سب چیزیں آئیں۔ بیت الخلاء میں بات نہیں کرنا چاہیے، یعنی آپ جا کے یہ نہیں کہ آپ موبائل پہ بات کر رہے ہوں یا نیوز پیپر پڑھ رہے ہوں یا کسی سے باہر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو اندر سے جواب دے رہے ہوں، نہیں، بیت الخلاء میں جا کے بات نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی سکھایا ہے۔ جب فارغ ہو جائیں تو بیت الخلاء کو صاف ستھرا رکھیں۔ جب بھی نکلنے لگے واش روم سے تو اس کو اچھی طرح سے فلش کر کے، اچھے سے صاف کر کے، گندگی جو ہے ہم نہیں چھوڑنا چاہیے، صاف ستھرا واش روم کر کے پھر باہر نکلنا چاہیے تاکہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بیت الخلاء میں ضرورت کے تحت ہی جانا چاہیے اور وہاں زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ چلے گئے اور گھنٹوں برش کر رہے ہیں، گھنٹوں نہا رہے ہیں، ایسا نہیں۔ جتنا آپ کو وقت جتنا زیادہ جلدی ہو سکے بیت الخلاء سے باہر آنا چاہیے۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بائیں پاؤں اندر رکھیں اور داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں۔ جب بھی بیت الخلاء میں واش روم میں داخل ہوں تو لیفٹ پیر رکھنا چاہیے، اور جب باہر نکلیں گے تو کیا کریں گے؟ رائٹ پاؤں باہر نکالیں گے، اور اندر جانے کی دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو واش روم ہوتا ہے، جو گندی جگہیں ہوتی ہیں، وہاں پر جن اور جنیاں رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، جیسے انسان ایک اللہ کی مخلوق ہے، کریشن ہے، ویسے ہی ایک اور کریشن ہے اللہ تعالیٰ کا، جن، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، تو وہ زیادہ تر کہاں رہتے ہیں؟ گندی جگہوں پر۔ تو ہمیں دعا کر کے
دعا پڑھ کے پھر واش روم میں جانا چاہیے۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت دائیں پاؤں رکھیں اور غفرانک کہیں اور یہ دعا پڑھیں۔ جب بھی بیت الخلاء سے باہر آئیں تو ہمیں ہمیشہ غفرانک پڑھنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے تکلیف کو مجھ سے دور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔ اس طرح کی دعا پڑھ کے پھر ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز سکھائی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور ان سب چیزوں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے تو وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی ہے۔ تو ایک اچھا مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے اور اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جب واش روم سے باہر آئیں تو ہمارے بعد جو واش روم جائے اس کو بہت خراب لگے کہ یہ کتنا گندا چھوڑ کے گیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ واش روم کو صاف ستھرا چھوڑ کر پھر آنا چاہیے، اور خاص کر پیشاب کی چھینٹوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ قبر کا عذاب ہوتا ہے جو پیشاب کی چھینٹوں کا خیال نہیں رکھتا۔